الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات دعا گو ہیں بارگاہ رب محمد وآل محمد میں کہ رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو حاضرین مجلس یہاں پر موجود ہیں اور جو نہیں آ سکے کسی بھی مجبوری سے اور جہاں جہاں علی والے بستے ہیں یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, رزق و روزی میں وسعت عطا فرمائے, دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اور آج کے زمانے کی سب سے بڑی دعا کہ زہرا کے آخری چاند کی زیارت نصیب فرمائے. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم, سامعین گرامی قدر, پہلی مرتبہ آپ مومنین سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں, مگر یقین جانیے علی والے ایک دوسرے سے بیگانے نہیں ہوتے. ہمارا خون کا رشتہ ہے. توجہ کی, جملے پہ توجہ کی, ہمارا خون کا رشتہ ہے. اب پوچھو کہ کیسے؟ ارے تمہارا بھی خون حسین کا, ہمارا خون بھی. بھائی اسی کو تو کہتے ہیں خون کا رشتہ. خون کا رشتہ اور کیا ہوگا؟ تو عزیزان محترم, ہم تھوڑی سی تمہیدی مرحلہ فکر سے گزرنا چاہیں گے تاکہ اس مجلس کا مقصد واضح ہو سکے. ویسے آج کی یہ مجلس شہزادہ امان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے. تو یہ سلسلہ ہدایت پروردگار کی طرف سے جو ہم پر نعمت اور رحمت بن کے آیا, آج کی مجلس اس سلسلہ ہدایت کی نعمت کے شکرانے کے طور پر ہو رہی ہے. توجہ ہے. پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد انسان کو ایک شے دی. اس شے کا نام ہے عقل. اور مطالبہ پروردگار نے یہ کیا کہ اب اس عقل کا استعمال کرو اور ترقی کرو. انسان کی ترقی مقصد الہی تھی. اللہ کے لیے عبادت کرنے والے فرشتے کمنا تھے, مگر اس نے انسان کو بنایا, اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنے عقل و شعور سے اتنی ترقی کرے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. توجہ ہے عزیزان محترم. انسان کو عقل دی اس لیے گئی تاکہ وہ اپنے عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے رب تک پہنچے, اپنے رب کا عرفان حاصل کرے, اپنے رب کو پہچان سکے کہ میرا رب کون ہے. اللہ نے تمہیں نمازیں پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے,
اللہ نے تمہیں عبادتیں کرنے کے لیے خلق کیا ہے. بڑا عجیب جملہ کہا ہے. کچھ حیرت ہو رہی ہوگی کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے. یقین کریے نماز جو ہے وہ تو واجب ہے. کس لیے واجب ہے؟ کہ آپ کو جو اللہ نے صحیح اور سالم خلق کیا ہے یہ اس کا شکرانہ ہے، اور آپ واجب کی منزل پر نماز پڑھتے ہیں تو بھائی یہ تو آپ اپنی ادائیگی کر رہے ہیں اس شکرانے کی جو رب نے آپ پر کیا ہے. یہ عبادت تھوڑی ہے. عبادت تو وہ ہے جس میں اپنے رب کو خوش کیا جائے. توجہ کریں عزیزان محترم، عبادت تو وہ ہوگی جس میں انسان اپنے رب کو خوش کرے. تو بھائی عقل دی اور عقل نے ارتقاء کا کام کیا، ترقی کا کام کیا. ترقی کرتے 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 انسان اس نہج پر پہنچا کہ پہلے پتوں تک پہنچا، پھر پتوں سے اور ترقی کرتے 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 اس نے پتھروں کا دور پایا، اور پتھروں کے دور سے گزرتے گزرتے اس نے عظیم و عالی شان محلات تخلیق کر لیے، اس نے اہرام بنائے. اس زمانے میں آپ سوچئے کہ نہ کوئی مشینری تھی نہ کوئی چیز تھی، پھر بھی فرعون مصر نے اہرام بنائے، اور اتنے بلند بلند اہرام بنائے کہ آج تک عجائبات دنیا میں ہے. نہ پلر ہے، نہ بنیاد ہے، نہ ستون ہے. توجہ عزیزان محترم، ذرا فرعون کی صفت کو بھی سمجھتے چلیے کہ فرعون کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیادوں اور ستونوں کو چھوڑ دیتا ہے. جہاں تک یہ جملہ پہنچا ان عقلوں پہ اور ان ذہنوں پر میرا سلام. فرعون کی اوقات یہ ہے، اب جملہ سنیں، فرعون کی اوقات یہ ہے کہ وہ بنیادوں کو چھوڑ کر عمارتیں بناتا ہے. توجہ ہے بھائی، توجہ ہے. اسی لیے تو خواجہ غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حقا کے بنا لا الہ اسس ہے. اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. تو اب فرعون صفتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ بھائی وہ بنیادوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر انسان ترقی کرتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ معاذ اللہ خدا بن جائے. زمانے نے دیکھا فرعون، نمرود، شداد، کتنے نام گنو کہ جنہوں نے خود کو خدا سمجھ لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا جن کا کام یہ تھا کہ ان کو اپنے زیر اثر لے آئیں. آسان کروں بھائی، فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی خدائی کے دعوے کے لیے سامری کے جادوگروں کو لے آؤں. اللہ نے کیا کیا؟ جناب موسیٰ کو بھیجا. جس دور میں، جس انداز اور جس حیثیت میں دشمن خدا آیا، اس سے بڑی حیثیت میں اللہ کا ہادی آیا، اور اس نے انہی کے انداز کو لے کر اپنے معجزات سے انسان کے ذہن کو تسخیر کر کے بتایا، اور پھر اپنے رب کے آگے سجدہ بھی کیا تاکہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے. توجہ کریں عزیزان محترم، تھوڑا اس بات کی وضاحت اور کرنا چاہوں گا. ہادی کا کام کیا تھا کہ اپنے رب کو ایک سجدہ کرتا ہے، اور دوسرا کیا کام کرتا ہے کہ وہ دشمن خدا کے کام سے بڑا کام کر کے دکھاتا ہے. سامری جادوگروں نے رسیاں پھینکی، سانپ بنے، اور سانپ جب بنے تو موسیٰ نے حکم پروردگار پر اپنا عصا پھینکا. اب عصا کیا بنا؟ اژدہا بنا. اس نے کیا، وہ کیا لائے تھے؟ سانپ. موسیٰ لائے اژدہا، اور وہ عصا جو اژدہا بنا تھا اس نے ایک مرتبہ سانپوں کو نکل لیا اور واپس عصا بن گیا. پوری توجہ، یہ جملہ یاد رکھیں گے اور کام آئے گا آگے مجلس میں. کیا کیا؟ اژدہا آیا، رسیوں کو کھایا اور واپس عصا بن گیا. توجہ ہے عزیزان محترم. جیسے ہی یہ منظر کو دیکھا تو سامری کے جادوگر کھڑے ہوئے. اب کوئی روایت نہیں،
قرآن سنا رہا ہوں. سامری جادوگر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم تمہارے رب پر ایمان لائے. اور کس کے؟ ایک موسیٰ کے رب پر اور ایک ہارون کے رب پر. توجہ کس پہ لائے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رب موسیٰ پر اور رب ہارون پر. کیا الگ الگ تھے؟ سارے ذہن جاگے تھوڑا تھوڑا. کیا الگ الگ تھے موسیٰ اور ہارون کے رب؟ نہیں، ایک ہی رب تھا. مگر یہ سامری کے جادوگروں نے یہ کیوں کہا کہ موسیٰ کے رب اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے؟ اس لیے کیونکہ سامری کے جادوگر جانتے تھے صرف نبی کی گواہی دینا کافی نہیں، اس کے مسیح کی گواہی دینا. جانتے تھے، علم تو رکھتے تھے. جب علم آتا ہے تو علم بتاتا ہے کہ صرف نبی کے رب پر ایمان نہیں لایا جاتا بلکہ نبی کے وسیع پر بھی. قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا، روایت نہیں بتا رہی، حدیث نہیں بتا رہی. اگر حدیث یا روایت بتا رہی ہوتی تو تم کہہ دیتے ضعیف ہے. اب بھائی ضعیف تو ہو نہیں سکتی، قرآن کی آیت ہے. اگر اس کو ضعیف کہہ دیا استغفر اللہ، سارے کے سارے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تو بھائی اب کر نہیں سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب علم آ جائے تو اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے نبی پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے نبی کے وسیع پر بھی ایمان لاؤ. یہ تقاضا ہے تمہارے علم کا، یہ تقاضا ہے تمہارے علم کا اور تمہاری عقل کا. اچھا، تو اب جس جس زمانے میں جو جو جیسا جیسا آتا رہا ویسے ویسے انبیاء بھی معجزات لے کے آتے رہے. ہادیان برحق جو تھے وہ معجزات لے کر آتے رہے. حضرت داؤد نے لوہے کا معجزہ لے کر آئے. سارے معجزہ سب انبیاء لے کر آتے رہے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں نے اپنے آپ میں ہی کعبے کا مالک خود کو سمجھ لیا. توجہ ہے؟ تو پھر اللہ نے اپنے ہادی کو بھیجا سرزمین مکہ پر. اور سرزمین مکہ پر جب اپنے ہادی کو بھیجا تو کسی نے مطالبہ کیا اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. مطالبہ کیا ہے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اب میرے نبی نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا چاند کو تو 2 ٹکڑے کر دوں گا مگر ماننا تم نے پھر بھی نہیں ہے. بتا رہے جانتا ہوں وہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کو ان پڑھ، وہ جائے اور تاریخوں کا مطالعہ کرے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور جا کر اس بات پر اپنا سر دھنے کہ وہ رسول جسے تم ان پڑھ کہتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ نبی پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ چاند کو تو 2 ٹکڑے کر دوں گا مگر تم نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. کہنے لگا نہیں محمد کر کے دکھاؤ. اب جو کر کے دکھایا تو چاند 2 ٹکڑے. توجہ ہے؟ چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ تو سب نے سنا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوا اور اس کے بعد ایک مرتبہ میرے رسول نے چاند کو واپس ملا دیا. ٹکڑے کیا اور پھر ملایا. بھائی کیوں ملایا؟ اس لیے کہ کہیں دنیا یہ الزام نہ لگا دے ہمارے پاس اتنا خوبصورت چاند تھا 2 ٹکڑے کر دیا محمد نے. اس لیے جوڑ کے بتایا کہ اگر میں توڑ سکتا ہوں تو میں جوڑ بھی سکتا ہوں. یہاں تک آ گئے ہو؟ اگر یہاں کی تمہیدی منزل تک آ گئے ہو تو اب جی چاہتا ہے آپ سب کے بلند مزاجوں کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ بات کی جائے اس کی. توجہ ہے؟ زمانہ وہ گزرتا رہا، ہر ایک نبی معجزات لے کر آتا رہا اور میرے نبی نے بھی معجزہ دکھا دیا. اچھا، جب عصر کا وقت ہوا تھا، گزر چکا تھا اور نماز کا وقت نکل گیا، لوگ کہتے ہیں ارے آج تمہاری نمازوں کا وقت نہیں نکلتا، نبی کی نماز کا وقت نکلے گا. نہیں، نبی کی نماز کا وقت نہیں نکلا تھا، نماز کا اول وقت نکلا تھا، اول وقت. اور جب اٹھے تو ایک مرتبہ علی کو پکارا، یا علی.
یا رسول اللہ حکم کریں. کہا نماز کا اول وقت نکل گیا, آج بھی جاؤ شہر ہلا میں زیارت کا موجود ہے. کہا نماز کا اول وقت نکل گیا, علی میرا جی چاہتا ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کروں. علی نے ایک مرتبہ اپنی انگشت شہادت کو بلند کیا, سورج کو پلٹا دیا, سورج کو پلٹا کے پھر اسی مقام پہ ٹھہرایا جہاں رسول چاہتے تھے. یا رسول اللہ, ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں, چاند کو تو خود نے 2 ٹکڑے کیا تھا, اب یہ سورج کو خود کیوں نہیں پلٹا رہے, علی سے کیوں پلٹوا رہے؟ کاش آنے والا مورد کہیں اندھا نہ رہ جائے, جو میں ہوں وہ میرا علی ہے, جو میرا علی ہے وہ میں. سلامت رہے, ارشاد رہے, آباد رہے, کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. کہ آپ جس ذوق آپ بلند کر کے ذوق سماعت آپ کی اتنی بلند ہے کہ جملے کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اس مجمع میں. مجھے توجہ ہے؟ یا رسول اللہ, خود نہیں پلٹا رہے, علی سے پلٹوا رہے. کہا ثابت کروں گا, جو میں ہوں وہ میرا علی ہے, جو میرا علی ہے وہ میں ہوں. یہاں تک آپ نے جملہ سنا اور اتنے نعرے لگا دیے. ایک جملہ کہنے کے اضافہ کرنے کی اجازت دیں تو میں جملے کا اضافہ یوں کروں گا کہ رسول اللہ نے بتا دیا جو میرا علی ہے وہ میرا بلا فاصل ہے. میرا علی میرا بلا فاصل ہے. اگر چاند کو میں توڑوں گا تو سورج کو علی پلٹائے گا. توجہ ہے عزیزان محترم. زمانہ ہے اور زمانے کو عقل دینے کے لیے ہادی آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے اور تمہیں ہدایتوں کی جام پہ جام پلائے جا رہا ہے. اب تمہاری مرضی. تو قرآن نے یہی تو پکار کے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے ہدایت کا راستہ بنایا تمہارے لیے. آپ چاہے تم کفر کرو یا شکر کرو, قرآن نے اختیار تمہیں دیا. صرف کس کا؟ کفر و شکر کا, ہادی بنانے کا نہیں. آیت کے مزاج کو سمجھ رہے ہو؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے ہدایت کا راستہ بنایا, ہم نے ہدایت کی سبیل بنائی. تم نے نہیں بنانی, بناؤں گا میں. کفر و شکر کا اختیار تمہیں دے رہا ہوں, بنانے والا میں ہوں. اب دنیا اپنے ہادی بنانے کی کوشش نہ کرے, جو اللہ دے رہا ہے وہ لے. بھائی ابھی کچھ عرصہ پہلے سینٹ کے بھی الیکشن ہوئے ہیں اور کشمیر کے بھی الیکشن ہوئے. سارے الیکشنز آپ دیکھتے جا رہے ہیں, خبر ناموں میں آتے جا رہے ہیں کہ الیکشن پہ الیکشن. اور قسم خدا کی میں ممبر پہ سیاسی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, مگر یہاں سے صرف ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے؟ الیکشن ہوئے, جو الیکشن جیتا اس نے کہا ہماری فتح, دوسرے نے کہا دھاندلی. کتنی آبادی ہے پاکستان کی؟ 20 یا 22 یا حد 25, 20-22 کروڑ 25 کروڑ عوام ہے. ارے 20 کروڑ عوام مل کر ایک ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتی, تم اسلام کو الیکشن پر چھوڑ رہے ہو. الیکشن کو اسلام پہ چھوڑ, الیکشن اسلام میں نہیں ہوگا. اسلام کا ہوتا ہے ہادی, اور ہادی بناتا ہے پروردگار. اس نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, اب چاہے تم کفر کرو, اب چاہے تم شکر کرو, یہ ہم نے تم پہ چھوڑا. زمانے میں دنیا نے دیکھا کہ ابو جہل کو چھوڑا ہی تو تھا نا. توجہ ہے؟ چھوڑا نہیں تھا, اس کا اختیار رکھا تھا. ایک دفعہ میرے علی سے کسی نے پوچھا یا علی انسان کتنا با اختیار ہے اور کتنا بے اختیار؟ میرے مولا نے کہا مفصل جواب دوں یا مختصر؟ قربان ہو جاؤں میں اپنے علی کے کہ میرا علی وہ ہے جو کلام پر گرفت رکھتا ہے. علی کلام پہ گرفت رکھتا ہے. جملہ کہوں, علی کلام پہ گرفت نہیں رکھتا,
علی کلام کا خالق ہے. علی کلام کا خالق ہے. حضور چھوٹی بات نہ سمجھا کریں. ایک مرتبہ کوئی یہ میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، مگر یہ یہاں میں اپنی بات کی وضاحت دینا ضروری سمجھوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پشاور سے باہر چلا جاؤں اور آپ کہنے لگے کہ عقیدے کے پتہ نہیں کیا تھے. بندہ آیا اور کہنے لگا بڑا غریب تھا، بڑا قرضہ چڑھا تھا، دل سے دشمن علی تھا. ٹھیک ہے، لعنت تو ہے ہی حضور اس پہ. تو بڑا پریشان تھا، شاعر تھا پیشے سے. کسی نے اس کو کہا کہ تم ذرا علی کا قصیدہ لکھ دو. علی کا قصیدہ لکھو، علی کے لال بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس چلے جاؤ. وہ اپنے جد کا قصیدہ لکھے، اپنے دادا کا قصیدہ لکھنے والوں پہ کو بڑا مال دیا کرتے ہیں. کہا اچھا، میں نے ساری زندگی تو علی سے دشمنی کی ہے، علی پہ قصیدہ لکھوں تو کیسے؟ بھئی یہ باتیں اسی طرح سنائی جاتی ہیں اور اسی طرح سنی جاتی ہیں. کہا کیسے لکھوں؟ کہا بھائی کچھ بھی کر، اب قرضہ اتارنا ہے تو علی کا قصیدہ لکھ. قرضہ اتارنا ہے تو علی کا قصیدہ لکھ. قربان ہو جاؤ یا علی، آپ کے کسی پہ قرضہ ہو تو آپ بچاتے ہیں، کوئی ہلاک ہو تو آپ بچاتے ہیں. یا آپ بچاتے یا آپ کے لال بچاتے ہیں. کسی نے کہا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، کسی نے کہا اگر امام صادق سے علم نہ لیتے تو ہلاک ہو جاتے. ارے اتنی ہلاکتوں میں سے اپنی تقدیر کو بچا کے پھر ان سے جوڑو نا. جو خود ہلاک ہو جاتے ہوں وہ کاہے کے ہادی. توجہ ہے؟ اچھا یہ جملہ معترضہ آ گیا اور میں بات کو مختصر کرتا ہوں اپنی. شخص نے کہا بڑا پریشان ہوا، گھر گیا، کھڑکی پہ پردے ڈالے، دروازے بند کیے، کوئی دیکھ نہ لے علی کا قصیدہ لکھ رہا ہوں. ساری زندگی تو علی سے دشمنی کرتا رہا ہوں، آج قصیدہ لکھ رہا ہوں. لکھے، بڑی مشکل سے 4 مصرے اس نے لکھے اور لے جا کر امام صادق کی جیسی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھتے ہی امام نے کہا لے آئے قصیدہ، لے آئے قصیدہ. بڑا پریشان، میں تو کسی کو بتایا ہی نہیں. کہا ہاں امام صادق وہ لایا تو ہوں ایک قصیدہ لکھ کے. جیسے ہی کہا اب تیرا پہلا مصرع تجھے سناؤں، تیرا پہلا مصرع سناؤں. کہتا ہے تو دوسرا مصرع سناؤں، کہے تو تیسرا مصرع سناؤں، کہے تو چوتھا مصرع سناؤں. کہنے لگا مجھے پتا نہیں مولا، مگر میں نے تو کھڑکی دروازے بھی بند کیے تھے، پردے بھی ڈالے تھے. میں تو کھڑکی دروازے بھی بند کیے تھے، پردے بھی ڈالے تھے. آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا سنو، ہم اپنے زمانے کے امام ہیں اور جب کوئی شاعر قلم لے کر کاغذ پر بیٹھتا ہے تو پہلے لفظ ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے اذن طلب کرتا ہے. جب ہم حکم دیتے ہیں تو شاعر کے قلم سے صادر ہوتا ہے. تو بھائی میں نے اس لیے کہا کہ میرا علی کلام کا بھی خالق ہے. توجہ ہے؟ میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں. آیا کہنے لگا علی کتنا با اختیار ہے اور کتنا بے اختیار. کہا مفصل یا مختصر؟ کہنے لگا علی مختصر دے دو. کہا اچھا پھر ایک ٹانگ اٹھا لو. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، کہنے لگے اب دوسری اٹھا لو. کہا یا علی کیسے، گر جاؤں گا. کہا بس اتنا اختیار ہے، اتنا بے اختیار. اتنا اختیار ہے اور اتنا بے اختیار. اور زمانہ آگے بڑھتا رہا کہ میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا کا زمانہ آیا. اب ہادی سمجھنا ہے تو تھوڑی سی تو گفتگو کرنی پڑے گی نا. ہادی کسے کہتے ہیں؟ اچھا زمانہ آیا، مامون نے امام کو ولی عہد بنایا اور جس سال ولی عہد بنایا اس سال بارش نہیں ہوئی. اس سال بارش نہیں ہوئی.
قحط سالی پڑا نیشاپور میں، امام رضا کا دور تھا. کسی نے جا کر کہا مامون جب سے تم نے علی ابن موسیٰ رضا کو ولی عہد مقرر کیا ہے تب سے بارش نہیں ہو رہی. کہا اچھا میں دعا کراؤں گا. دعا کرائی، بارش نہیں ہوئی. علماء کو بلایا، فقہا کو بلایا، وزیروں کو بلایا، عمرہ کو بلایا، سب کو بلایا، اور بارش جو تھی نہ ہونی تھی نہ ہوئی. توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بارش نہیں ہوئی. کہا گیا چلو اسی کے دروازے پر، جو دروازہ ہلاکتوں سے بھی بچاتا ہے، جو دروازہ رزق بھی دے دیتا ہے، چلو آج تک زمانہ جا رہا ہے، 1400 سال ہو گئے مشہد سے روٹیاں لے لے کر آ رہا ہے. اللہ کرے کہ آپ کو میری طرح خوش نصیبی ملے اور امام رضا کے شہر میں 3 سال تک امام رضا کے روزے کے سامنے آپ کا گھر ہو. قسم خدا کی وہ لطف ہے. یقین کریے جب دنیا بھوکی مر رہی تھی نا، ہم تب بھی عیش سے جی رہے تھے علی کے لال کی بادشاہی میں. بلایا گیا، امام نے فرمایا آج نہیں، جمعے کا دن تھا، کہا آج نہیں پیر کے دن آؤں گا. مولا آج ہی آ جائیے. جواب آئے گا اگر آج آ گیا اور بارش ہو گئی تو کہیں یہ لوگ یہ نہ کہہ دے کہ ابھی بارش ہو ہی جاتی، تھوڑا سا انتظار کر لیتے، کیا ضرورت تھی امام رضا کو بلانے کی. امام نے کہا پیر کے دن آؤں گا. اب سب پیر کے دن انتظار میں رہے. نیشاپور کے صحرا کی طرف امام نے ممبر لگوایا اور ممبر پر جا کر دعا کرنی شروع کی. بڑی توجہ، بزرگوں سے دعا لینی ہے مگر نوجوانوں کو پہنچانا ہے پیغام. دعا کی، اور جب دعا کی تو ایک مرتبہ سامنے سے بادل آیا. لوگ دوڑے کہ بادل آ گیا، بارش ہو رہی ہے. لوگ دوڑے، جیسے ہی دوڑنے لگے میرے امام نے روک کر کہا ٹھہرو، یہ بادل تمہارے شہر کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور شہر کا ہے، یہ وہاں جا کے برسے گا، ٹھہرے لو. دوسرا بادل آیا، پھر لوگ دوڑے، پھر ٹھہرایا، رک جاؤ، یہ بادل بھی تمہارے شہر کے لیے نہیں ہے، یہ فلاں شہر کے لیے وہاں جا کے برسے گا. الغرض 10 بادل آئے، 10 میں امام نے ٹھہرایا. ارے جو بادلوں کو دیکھ کر یہ بتا دے یہ کس شہر میں برسے گا، وہی تو ہادی وقت ہوتا ہے. ہادی زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہادی زمانہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، جب 11واں بادل آیا مولا نے کہا اب یہ تمہارے شہر کا ہے. لوگ پھر دوڑے، کہا ٹھہرو، آرام سے گھر جاؤ، جب تک تم گھر نہیں چلے جاتے یہ میرے حکم کے بغیر برسے گا نہیں. یہ برسے گا نہیں. لوگ آرام سے گئے، گھروں کو پہنچے، بادل برسا، تالاب بھر گئے، شجر ہرے بھرے ہو گئے. لوگوں میں بڑی واہ واہ ہونے لگی کہ امام رضا کی ایک دعا سے پورا نیشاپور، ہر تالاب بھر گیا، ہر شجر ہرا بھرا ہو گیا. لوگوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک حاجب تھا مامون کا، وہ گیا اور کہنے لگا کہ بدبخت تو پہلا انسان ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اپنی حکومت اولاد فاطمہ کو دے دی. مامون نے پوچھا کیوں؟ کہا سب یہی کہہ رہے کہ امام کا معجزہ ہے، بارش ہوئی ہے، امام کا معجزہ ہے، بارش ہوئی ہے، اور دنیا جو ہے وہ امام رضا کی اقتدا کر رہی ہے، امام رضا کی اقتدا کر رہی ہے. کہا اچھا اب کیا کروں، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب بارش تو کروانی تھی، اولاد زہرا کے علاوہ کون ہوتا جو بارش کراتا؟ اولاد زہرا کے علاوہ کون ہوتا جو بارش کراتا؟ اب کروں کیا؟ کہا تم ایک کام کرو، ایک محفل لگاؤ، اس میں وزراء کو، عمرہ کو، سب کو بلاؤ اور امام رضا کو بھی بلاؤ، میں ان سے بات کروں گا. کہا رہنے دے، یہ علی کا لال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمندہ نہ پڑے. حاجب نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا، بلاؤ.
محفل سجی، قصہ مختصر کیونکہ وقت کے دامن میں کوئی گنجائش نہیں ہے ذرا، مگر پیغام تو پہنچانا ضروری ہے۔ محفل سجی، سارے عمرہ وزراء سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام رضا تشریف لائے۔ جیسے ہی امام رضا تشریف لائے، حاجب آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے، امام کیا آپ کو پتا ہے آپ کے چاہنے والے آپ کے کیسے کیسے معجزات بیان کرتے ہیں؟ توجہ کریے گا، اگر آپ بھی سن لیں تو آپ ان سے دوری اختیار کر لیں گے۔ سمجھ میں آیا امام کے معجزات کا انکار کون کرتا ہے؟ جو کسی نہ کسی حکومت کا کارندہ ہوتا۔ جہاں تک جملہ میرا پہنچا کہ معجزات کا انکار وہی کرے گا جو کسی حکومت کا کارندہ ہوگا۔ اچھا، امام نے فرمایا دیکھو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری تعریف کرے، مگر اب میرے ماننے والے میری تعریف کر رہے ہیں تو اس میں غلط بھی کیا ہے؟ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، اور میرا جملہ یاد رہے جو میں نے مجلس کی ابتدا میں ایک جملہ کہا ہے کہ اس جملے کو یاد رکھنا۔ امام کے سامنے بدتمیزی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے علی بن موسیٰ رضا، تم اپنے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، تم اپنے جد کے بارے میں اتنے بڑے دعوے کرتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس شیر تعلیم کو کہو کہ نکلے اور مجھے کھا جائے۔ نکلے اور کھا جائے۔ جو ہی کہا قالین کا شیر، توجہ عزیزان محترم، قالین کا شیر تھا، کوئی ہڈی کا نہیں تھا، کوئی گوشت کا نہیں تھا، کسی مٹی کا نہیں تھا، کہیں پانی کا گندا ہوا نہیں تھا، قالین کا شیر تھا۔ قالین کے شیر کو اشارہ کیا، نکل اور کھا۔ شیر نے سنا، جست لگائی، دوڑا، حاجب کو نکل گیا۔ یہ منظر دیکھا، مامون بے ہوش۔ شیر نے جب حاجب کو کھا لیا نا تو ایک مرتبہ امام رضا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، مولا اگر حکم ہو تو اسے بھی کھا جاؤں۔ مولا نے فرمایا پہلے اس کو ہوش میں لاؤ۔ ہوش میں لایا گیا۔ یاد رکھنا، اماموں سے جو دور ہے وہی تو بے ہوش ہے۔ جو امام سے دور ہے وہ بے ہوش ہے، اور جو امام کا ہے وہ اگر سو بھی رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے۔ توجہ ہے، اب میں اس کی تفصیلات میں سخت نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی اس کو ہوش میں لایا گیا، اس نے ایک مرتبہ خالی قالین دیکھا، سامنے شیر دیکھا، مولا کو دیکھا، حاجب کو ڈھونڈا، اور اب شیر نے کہا مولا ہوش میں آ گیا، کھا جاؤں؟ مولا نے فرمایا نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، جوش خطابت کی بات نہیں کر رہا، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کیونکہ ممبر حسین پر آنا ذمہ داری ہے، اور اگر کتاب کا حوالہ نہ دے پایا تو ممبر پہ آنا بے فضول۔ توجہ، مولا نے فرمایا نہیں، اس کو پروردگار کی کسی مشیت کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ہم نے چھوڑا ہے اس کو مشیت پروردگار کے لیے، واپس جاؤ۔ قالین میں شیر واپس۔ اب جو مامون نے دیکھا تو کہنے لگا، اے علی بن موسیٰ رضا، کھا تو گیا ٹھیک ہے، مگر ایک کام کرو، میرا حاجب اگلوا تو دو۔ شیر سے کہو میرے حاجب کو اگل دے۔ جو ہی سنا، امام رضا نے مسکرا کر کہا، اگر موسیٰ کا عصا سامری کی رسیوں کو اگل دیتا تو میرا شیر بھی تیرے حاجب کو اگل دیتا۔ اگر موسیٰ کا عصا سامری کی سانپوں کو اگل دیتا تو میرا شیر بھی تیرے حاجب کو اگل دیتا۔ سن، ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ سنا، مامون ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور ٹھہر کے کہتے ہیں، اچھا حاجب کو نہیں اگلتے تو نہ اگلواؤ، اتنا تو بتا دو یہ آیا کیسے؟
یہ آیا کیسے؟ امام نے فرمایا کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کن فیکون؟ وہ تو بس ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ سنو، ہر شے ہوتی ہے اللہ کے ارادے سے، نحن اراد اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ سلامت رہیے۔ توجہ ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص اسی طرح سے امام رضا کے پاس آیا، اور اب میں مختصر کر رہا ہوں اپنے مضمون کو کیونکہ آج کی رات مصائب بھی پڑھنے ہیں، تابوت کی بھی برآمدگی ہے۔ امام رضا کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے یا امام رضا، جناب عیسیٰ کا بڑا کمال تھا۔ کہا کیا کمال تھا؟ کہا مٹی اٹھاتے تھے، پانی ڈالتے تھے، گونتے تھے، اور اس میں امر پروردگار کو پھونکتے تھے اور پھونک کے پرندہ اڑا دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مٹی لیتے تھے، پانی ڈالتے تھے، گونتے تھے، پرندے کا مجسمہ بناتے تھے، امر خدا کو ڈالتے تھے، اڑا دیتے تھے۔ جو ہی امام رضا نے سنا، صرف ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو یوں کیا، ایک پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا، پرندہ اڑتا ہوا گیا، وہ قدموں میں گرا، قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا، نہ مٹی اٹھائی، نہ پانی ڈالا، نہ گھوندا، نہ مجسمہ بنایا، نہ پھونک ماری، پرندہ کیسے اڑا؟ امام نے جواب دیا کیا تم اللہ کے ارادوں کو نہیں جانتے؟ عیسیٰ، جناب عیسیٰ مجبور تھے کہ پتلا بناتے تو اڑتا، اس لیے کیونکہ وہ نبی اللہ تو تھے، اراد اللہ نہیں تھے، وہ اللہ کا ارادہ نہیں تھے، وہ روح اللہ ضرور تھے، وہ اللہ کا ارادہ نہیں تھے، ہم اللہ کا ارادہ ہیں۔ بس عزیزان محترم، سمجھ میں آیا ہادی کیا ہے؟ اب جس کا جی چاہے جیسا ہادی بنائے، مگر یہ اللہ کا ارادہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ان کا ابھی آخری وارث آنا باقی ہے۔ جتنوں کو تکلیف ہے نا، ان کے لیے آخری وارث آ رہا ہے۔ میرے بھائی نے ابھی ایک جملہ کہا تھا نا کہ حسن اور حسین الگ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا، الگ سے، ایسا ویسا الگ سے، ایسا ویسا الگ سے۔ ارے یہ وہ ہیں جو کل کائنات پہ اختیار رکھتے ہیں، یہ اختیار رکھتے ہیں کل کائنات پہ۔ کائنات کا خالق اللہ، عقیدوں کو درست رکھو، کائنات کا خالق اللہ ہے مگر اختیار ان کا ہے، کائنات پہ اختیار ان کا ہے۔ اسی لیے تو میرے بھائی نے جو ابھی ایک شعر پڑھا تھا، اسی شعر سے آگے بڑھوں، اختیار ان کا ہے، اسی لیے تو پل میں مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دیتے ہیں۔ میں اب زیادہ تفصیلات میں جانے کا وقت قسم سے نہیں رہا، ورنہ آپ کے جیتے جاگتے ذہنوں پر میرا سلام ہے، جی چاہتا ہے پڑھوں، مگر دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور کہنے لگا، امام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، خوب گستاخی کی، خوب اوساخی کی، خوب سب و شتم کیا۔ امام نے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، چلا گیا۔ اتنے میں ایک محب آیا، اس نے امام کی تعریف کی، بہت تعریف کی، بہت فضائل پڑھے۔ امام نے کہا تو بھی ٹھیک کہتا ہے۔ مولا کا ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا دس بستہ گزارش ہے مولا، جو آیا آپ پہ سب و شتم کیا، آپ نے اس کو بھی کہا تو ٹھیک کہتا ہے، اور جو آپ کی تعریف کر کے گیا اس کو بھی کہا کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے۔ مولا دونوں میں سے ٹھیک کون تھا؟ کہا دونوں ہی ٹھیک تھے، کیونکہ امام اپنے وقت کا آئینہ ہوتا ہے، جس نے جیسا دیکھا وہ ویسا مانتا ہے۔ زمانے کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے،
جو جیسا خود کو دیکھتا ہے ویسا کہہ دیتا ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ آج جو تمہارے چہرے علی کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں، یہ جو کھلے ہوئے چہرے ہیں نا علی کے فضائل، اولاد علی کے فضائل کو سن سن کے، یہ اس لیے ہے کیونکہ تم خود ایسے ہو، تم خود اچھے ہو بھائی، اسی لیے تو علی اور اولاد علی کی فضائل پہ تم خوش ہو جاتے ہو اور ان کے مصائب پہ تم گریہ کرنے لگتے ہو۔ بس میں نے مجلس تمام کی۔ عزادارہ نے امام حسن مصطفیٰ سبز قبا، یہ میرا وہ امام جس کے لیے امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے کہ میرے بھائی تجھے بے خطا مارا گیا، میرے بھائی تجھے بے خطا مارا گیا۔ ایک مرتبہ زہر مل چکا امام کو زہر ملا، پلٹ کر زہرا کی حویلی میں جانے لگے، اس دروازے کی طرف جو کبھی جل گیا تھا، اس دروازے کی طرف پلٹنے جانے لگے۔ ملونہ کہتی ہے حسن مصطفیٰ کہاں جاتے ہو؟ کہا جا تو نے زہر دے کے بھیجا ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اندر گھر میں گئے، دروازے کو بند کیا، قرآن کو کھولا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ایک مرتبہ جگر کے ٹکڑے حلق سے اچھل کر باہر آنے شروع ہوئے، قرآن کو بند کیا، گریے کی آواز بلند ہوئی، جناب ام فروا دوڑتی ہوئے آئی، مولا آپ کو کیا ہوا؟ کہا زہر مل چکا ہے فروا، خاموش رہنا، زہر مل چکا ہے، یہ جگر کے ٹکڑے ہیں جو باہر آ رہے ہیں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے گریہ بلند کیا، پکار کر کہا فروا ذرا میرے قاسم کو قریب بلا۔ آج کی رات مصائب سننے آئے ہو نا، اپنے مولا کے جنازے میں آئے ہو نا، تو گریہ کرتے کرتے ان ناماکوں سے زہرا کو پرسہ دینا۔ ارے آج تو امام حسین بھی تم سے پرسہ لے آئے ہیں۔ آج رکم اللہ بس 2 جملوں یا 4 جملوں کی زحمت زیادہ سے زیادہ۔ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کو قریب بلایا، شہزادہ قاسم کا سن تھا 3 سال کا سن تھا، قاسم کو قریب بلایا، اپنے سینے پہ جو ہی سر رکھا قاسم کا، طرف کر قاسم دور ہوئے، بابا سینہ جل رہا ہے، بابا سینہ جل رہا ہے۔ کہا قاسم میرا سینہ جل رہا ہے، ذرا میرے قریب آئے۔ ایک مرتبہ شہزادے کا گریبان چاک کیا، تھوڑی سی مٹی اٹھائی، قاسم کے سر میں ڈالی، کہا بیٹا اب محلہ بنی ہاشم میں اپنی پھوپھیوں کے گھر میں جاؤ۔ کہا بابا چلا جاتا ہوں، کہنا کیا ہے؟ کہا جب تو اپنی صورت دکھائے گا تیری پھوپھیاں سمجھ جائیں گی۔ جو ہی دروازے سے نکلے محلہ بنی ہاشم کی طرف، اب جو ایک بیوی دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، قاسم کے سر میں مٹی، گریبان چاک، دوڑتی ہوئی کہتی ہے واہ سنا، ماتم کرو عزادارو، گریہ کرو، جس طرح حسین پہ گریہ کرتے ہو ایسے ہی حسن پہ گریہ کرو۔ ایک جملہ کہوں اگر اجازت ہو، یہ وہ شہزادے ہیں جن میں اللہ تفریق نہیں کرتا بلکہ تسبیح کے دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کیا آج تم اتنے آنسو بھی نہ دو گے جتنے حسین کو دیے؟ عزکم اللہ۔ ہاں عزادارو بس تھوڑی سی زحمت۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے دیکھا وہاں حسنہ کا شور بلند ہوا مدینہ کے اندر۔ اللہ جانے کیسا نصیب ہے زہرا کا کہ کبھی محسن قتل ہوتا ہے، کبھی دروازہ گرتا ہے، کبھی حسن کو زہر ملتا ہے۔ عزرکم اللہ۔ ہاں عزادارو سنتے جانا، سارے دوڑے، اتنے میں بی بی لبابہ غازی کے کمرے میں آئی، غازی کے سینے پہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، بیٹا غازی کے سینے میں لیٹا ہوا تھا۔ کہا غبار یہاں تم اپنے بیٹے سے کھیلتے ہو، وہاں زہرا کے لال کو زہر مل گیا۔ جو ہی سنا ایک مرتبہ اپنے سینے سے اپنے بچے کو اٹھا کے پھینکا، دوڑے، تلوار اٹھائی۔ اللہ کرے میں جملے پڑھ سکوں، اللہ کرے میں یہ جملے پڑھ سکوں، اللہ کرے تم یہ جملے سن سکو۔ غازی نے تلوار نکالی اور دوڑتے ہوئے گئے۔ اتنے میں ایک مرتبہ امام حسن امام حسین کو وصیتیں کر چکے ہیں۔ وصیت کا ایک جملہ یہ بھی
تھا، وصیت کا ایک جملہ یہ تھا کہ عباس کو بتانا نہیں کس نے زہر دیا. عزکم اللہ، بتانا نہیں، اور عباس کی تلوار کو روک لینا، یہ وصیت ہو چکی ہے. ایک مرتبہ قاضی امام حسن کے پاس آئے، بعد کھڑے کہا مولا بتا کس نے زہر دیا. امام حسن نے کہا میرے بیٹے عباس ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو. عباس کو ضبط کا یارہ نہیں، تلوار ہاتھ میں، میان ہاتھ میں. ایک مرتبہ دست آئے، تلوار کو توڑنا شروع کیا. کہا عباس رک جا، عباس رک جا. حسین آگے بڑھے، بازو سے پکڑا، بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں. عزکم اللہ، زہر مل چکا عزادارو، زہر مل چکا. میرا امام بے خطا دنیا سے رخصت ہوا، بے خطا رخصت ہوا. نانا کے روزے پہ جنازہ لے کے جانا چاہا، کسی نے تیر چلایا. ایک تیر کا چلنا تھا، 72 تیر چلے. ماتم کرو عزادارو. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اب تک سر جھکا کے بیٹھے اور گریہ نہیں کر سکتے ان سب سے ایک سوال ہے، کیا کبھی کسی غریب سے غریب کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے باہر جائے اور پلٹ کر واپس آئے؟ یا تیر چلے، یا تیر چلے. ایک مرتبہ علی اکبر کو جلا لایا، ادھر عباس کو جلا لایا. عباس نے تلوار سیدھی کی، حسین نے پکار کے کہا عباس رک جا. عباس کے کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا. جانتے ہو حسین نے کیا کیا؟ جا کر عائشہ سے کان میں کہا عباس رک جا ورنہ زینب آتی ہے. عباس نے تلوار کو زمین میں گاڑا، سر پٹک کے کہتے مولا بڑا ظلم ہوا. ارے امام میرے آقا حسن کو تو زہر ملا، ارے عباس تو سیدھے جی مر گیا. عزکم اللہ. عزادارو جنازہ پلٹا، گھر آیا، جنازہ گھر آیا. میں کہہ رہا ہوں تم سن رہے ہو، مگر عزادارو سوچو جنازہ آیا کیسے ہوگا. جو شام سے گھر سے جنازہ نکلا تھا وہ اپنے نانا کے روزے سے پلٹ کر آیا کیسے؟ ارے حسین کو تو کربلا کے بن میں بلا کے قتل کیا گیا، مگر میرا مولا حسین اتنا مظلوم کہ اپنے نانا کے مدینے میں 2 بار قتل ہوا، ایک بار زہر سے، ایک بار تیروں. عزکم اللہ، عزکم اللہ. آزادارو ایک مرتبہ جنازہ گھر آیا، جنازہ گھر آیا، درمیانے سہل زہرا میں رکھا گیا. بی بی آگل جمع ہوئی، حلقہ بنا، ماتم شروع ہوا. واہ حسنا واہ حسنا واہ حسنا. یہ ابھی ماتم ہے، شور ماتم بلند تھا کہ ایک مرتبہ